بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو زبان کی نعمت عطا فرمائی ہے. بولنے کی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اسی زبان کے استعمال سے ایک آدمی مار بھی کھا سکتا ہے اور انعام و اکرام بھی پا سکتا ہے. اسی زبان کے استعمال سے ایک آدمی ایک عورت کے لیے حلال بھی ہو سکتا ہے، اور اسی زبان کے استعمال سے ایک آدمی ایک عورت کے لیے حرام بھی ہو سکتا ہے. اسی زبان کے استعمال سے ایک آدمی کافر بھی ہو سکتا ہے، اور اسی زبان کے استعمال سے ایک آدمی مومن بھی ہو سکتا ہے. کلمہ پڑھ لے تو مسلمان، کفریہ کلمات زبان سے نکال دے تو وہ کافر، قبلتو کہہ دے تو نکاح حلال، طلاق کا لفظ زبان سے استعمال کر لے تو حرام. الغرض اس زبان کے استعمال سے ایک آدمی جنت میں بھی جا سکتا ہے اور جہنم میں بھی جا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک اتنی بڑی یہ نعمت ہے. اس زبان کے استعمال سے آدمی نیکی بھی کما سکتا ہے اور اپنے لیے گناہ کا ذخیرہ بھی اکٹھا کر سکتا ہے. مخلوق کا تذکرہ اپنی زبان سے کرے تو اپنے کھاتے میں گناہ کا ذخیرہ اکٹھا کرے گا، اور اگر اللہ کا خالق کا تذکرہ کرے، اللہ کا ذکر کرے زبان سے، تو نیکیوں کا ذخیرہ اپنے پاس اکٹھا کر سکتا ہے. زبان کی اللہ کی جو اتنی بڑی نعمت ہے، ہم سب جہاں اس کی ہمیں قدردانی کرنی چاہیے، قدردانی کے بجائے غلط استعمال کرتے ہیں. آج ہمارے معاشرے میں ایک بہت ہی بھیانک بگاڑ جو پیدا ہوا ہے، ہمارے سماج میں جو بہت ہی خطرناک گناہ پنپ رہا ہے، اسی زبان کے ذریعے سے پنپ رہا ہے. آج معاشرہ کراہ رہا ہے اس زبان کے غلط استعمال سے. انسانیت کراہ رہی ہے، محلہ کراہ رہا ہے، ضلع اور علاقہ کراہ رہا ہے اس زبان کے غیر استعمال سے. صحیح استعمال نہ کرنے کی وجہ سے آج معاشرہ کتنا بگڑ گیا ہے. آج اس زبان کے ذریعے سے کتنے لوگوں کی عزتوں سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے، کتنے لوگوں کے ناموس کو تباہ و بالا کیا جا رہا ہے. کوئی جگہ گھر کا آنگن ہو، چاہے باہر سڑک ہو، نکڑ ہو، موڑ ہو، دکان ہو، بازار ہو، مجلسیں ہو، یہاں تک کہ مساجد ہو، مدارس ہو، خانقاہیں ہو، مراکز ہو، صحن کعبہ ہو، زبان کا استعمال صحیح ڈھنگ سے نہیں کیا جا رہا ہے. غیبتیں عام ہو گئی ہیں، غیبت کی جا رہی ہے. مرد عورت کی غیبت کر رہا ہے، عورتیں مردوں کی غیبت کر رہی ہیں. ایک دوسرے کے سلسلے میں غیبت ہو رہی ہے.
غیبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ اعلم ورسولہ، کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو غیبت کیا ہے۔ غیبت یہ ہے کہ کوئی کسی کے سلسلے میں ایسا تبصرہ کرے، ایسی بات کرے کہ وہ اگر سن لے یا جان لے تو اس کو ناگواری ہو، وہ اپنے لیے اچھا نہ سمجھے، بہتر نہ سمجھے۔ ایسی بات کسی کے سلسلے میں کرنا، کسی کے بارے میں کہنا، اسی کا نام غیبت ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، اگر واقعی وہ بات اس کے اندر ہو، وہ چیز اس کے اندر ہو جس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، جس کی بات کی جا رہی ہے، وہ باتیں اس کے اندر موجود ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو غیبت ہے۔ اگر وہ بات، وہ چیز اس کے اندر نہیں ہوگی تو اس کے اوپر بہتان باندھنا ہوگا، جو غیبت سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ بہتان باندھنا، بہتان بازی کرنا کسی کے سلسلے میں، اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ آج غیبت ہمارے معاشرے میں کتنی ہو رہی ہے، کہاں نہیں ہو رہی ہے، کس سے نہیں ہو رہی ہے۔ ہر کوئی تو اس گناہ میں مبتلا ہے، ہر جگہ تو غیبت کی جا رہی ہے۔ کوئی بڑا ہو، چھوٹا ہو، بوڑھا ہو، بچے ہوں، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ اس کا احساس ہی ہمارے ضمیر کے اندر نہیں پیدا ہو رہا ہے کہ کتنا بڑا یہ جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا پاپ ہے کسی کی عزت سے کھلواڑ کرنا، کسی کے سلسلے میں تبصرہ بازی کرنا۔ حدیث شریف میں اس کی اتنی سخت وعید آئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ الْغِيبَةَ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا، کہ یہ زنا سے بھی زیادہ خطرناک چیز ہے غیبت کرنا۔ غیبت کرنے والے جو بھی، جس سے بھی غیبت ہوتی ہے، ہم میں سے ہر شخص اس میں مبتلا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ ہم جو غیبت کر رہے ہیں، ہمارے خاتے میں جو نیکیاں ہیں، ایک تو بہت ہی کم نیکیاں ہیں، نیکیاں ہم سے ہو ہی نہیں پاتی ہیں کہ ہم اپنے بارے میں نیکیوں کا ذخیرہ کریں، نیکیاں ہیں نہیں ہمارے پاس، لیکن غیبت کرتے ہیں اوپر سے۔ تو غیبت کرنے کی وجہ سے جو بھی نیکیاں ہیں، وہ نیکیاں بھی ہماری تباہ ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں، وہ نیکیاں بھی ہماری ختم ہو جاتی ہیں۔ غیبت نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا بتلاؤ غریب شخص کون ہے قیامت کے دن؟ تو صحابہ کرام نے بتلایا کہ غریب شخص وہ ہے جس کے پاس دولت نہ ہو، پیسہ نہ ہو، وہ غریب ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غریب شخص قیامت کے دن وہ نہیں ہے جس کے پاس دولت نہ ہو، پیسے نہ ہو، بلکہ غریب شخص وہ ہے جو دنیا میں نیکیاں کی اور بہت سے نیک اعمال کیے، عبادتیں کی، ریاضتیں کی، ذکر و اذکار، تلاوت اور اچھے کام کیے، اور اچھے کاموں کا ذخیرہ لے کر کے میدان محشر میں وہ پہنچا، لیکن دنیا کے اندر وہ کسی کی غیبت کیا ہوگا، کسی کی غیبت اس نے کیا ہے، اور ان غیبتوں کی وجہ سے میدان محشر میں اس شخص کی نیکیاں لے کر کے جس کی غیبت اس نے دنیا کے اندر کی ہے اس کو دی جائیں گی۔ اس طرح سے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ وہ جو بھی لے کر کے نیکیاں پہنچے گا، وہ تمام نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی جس کی اس نے دنیا کے اندر غیبت کی ہے، اس کے پاس نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس طرح سے وہ شخص غریب ٹھہرے گا، محشر کے میدان میں وہ شخص غریب ہوگا، اس کی نیکیاں تمام کی تمام لے کر کے غیبت جس کی گئی ہے اس کو دے دی جائیں گی۔ یہ غیبت کرنا، کسی کے تعلق سے کوئی بات کہنا، یہ حقوق العباد کا گناہ ہے۔ حقوق العباد کے گناہ کا تعلق بندے سے ہے، اور اتنا سنگین گناہ ہے کہ بندہ اگر
معاف نہ کرے تو اللہ بھی معافی کا فیصلہ نہیں فرمائیں گے۔ دنیا کے اندر کوئی اگر کسی کی غیبت کیا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جس کی اس نے غیبت کی ہے اس سے وہ جا کر کے معافی مانگے، دنیا کے اندر معاف کرا لے۔ اگر وہ نہیں معاف کرا پایا، نہیں معاف اس نے کیا، تو کل قیامت کے دن بدلہ دیا جائے گا، اور بدلہ ہی نیکیوں اور برائیوں کی شکل میں تبادلہ ہوگا۔ اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی، اس کی برائیاں اس کو دے دی جائیں گی۔ اس طرح سے محشر کے میدان میں تبادلہ ہوگا، انصاف ہوگا، جس کی ہم دنیا کے اندر غیبت کیے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک سورت ہے سورۃ الہمزہ۔ سورۃ الہمزہ میں بہت خاص کر کے اس سورت میں غیبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بڑی ہلاکت، تباہی اور بربادی ہے ہر ایسے شخص کے لیے جو عیب جوئی کرتا ہے، عیبوں کو تلاشتا ہے، اور عیب جوئی کرتا ہے، عیب کو تلاشتا ہے، پھر اس عیب گوئی کرتا ہے، عیب کو بتلاتا ہے، لوگوں کے سامنے تبصرہ کرتا ہے، لوگوں کے سامنے اس کے عیبوں کو ظاہر کرتا ہے۔ ہمزہ کہتے ہیں عیب جوئی، عیب گوئی کرنے کو۔ عیب جوئی کہتے ہیں عیب کسی کے عیب کو تلاشنا، کسی کے عیب کو، کسی کی کمی پہلو کو، اس کو ڈھونڈنا اور اس کو پکڑنا، پھر اس عیب کو پکڑ کر کے پھر عیب گوئی کرنا، اس عیب کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا ناپسند ہے کہ فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بڑی بربادی ہے، تباہی ہے ایسے شخص کے لیے جو عیب جوئی کرتا ہے، لوگوں کے عیب کو تلاشتا ہے اور پھر اس عیب کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، عیب کو بتلاتا ہے۔ لمزہ جو تانا دیتا ہے، نشتر لگاتا ہے، چبھوتا ہے، کسی کو ایسی کسی کے سامنے ایسے تبصرہ کرتا ہے، ایسی بات کرتا ہے جو اس کے دل کو ٹھیس لگے، نشتر بازی کرتا ہے، کسی کو ٹھیس پہنچاتا ہے، تانا دیتا ہے، اس کو لمزہ کہتے ہیں۔ ہمزہ اور لمزہ دو لفظ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور یہ اتنا سنگین گناہ ہے کہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ گناہ کرنے والوں کے سلسلے میں فرمایا ہے کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ۔ جانتے ہو کہ ایسے گناہ کرنے والے لوگوں کو حطمہ میں ڈالا جائے گا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةِ، قرآن کہہ رہا ہے کہ جانتے ہو حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ یہاں آگ کے بھڑکانے کو اللہ اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں کہ سن لو، وہ ایسی آگ ہوگی کہ جس کو خدا نے بھڑکایا ہے، اور خدا کتنا بڑا ہے۔ جب وہ خدا بھڑکائے گا کسی آگ کو تو کس قدر بھڑکائے گا، اس کس قدر بھیانک وہ آگ ہوگی جو اللہ کی خاص بھڑکائی گئی ہوئی ہے۔ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، جب اس آگ میں ڈالا جائے گا اسے گناہ کرنے والے لوگوں کو تو وہ آگ نہ صرف جسم کو جلائے گی بلکہ دل کو بھی جلائے گی۔ دنیا کے اندر آگ جو جلاتی ہے وہ صرف جسموں کو جلاتی ہے، دل کو نہیں جلاتی ہے، اس لیے کہ جسم کے جلتے جلتے ہی انسان مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، دل کے جلنے تک کی نوبت ہی نہیں آتی ہے۔ لیکن جہنم میں جو آگ اللہ کی بھڑکائی ہوئی ہوگی وہ اتنی سنگین اور اتنی خطرناک آگ ہوگی کہ وہ آگ نہ صرف جسم کو جلائے گی بلکہ دل کو بھی جلائے گی۔ التی تطلع علی الافئدہ، وہاں تو موت آئے گی نہیں، انسان جہنم میں چلائے گا، چیخے گا کہ ہمیں موت آ جائے، ہم مر جائیں اور اس آگ سے چھٹکارا پالے، لیکن وہ اس آگ سے کوئی مرنے والا نہیں ہے، موت نہیں آئے گی، اور اس طرح سے اس کے دلوں کو بھی وہ آگ جلائے گی۔ یہ غیبت بہت ہی ناپسند ہے اللہ کے یہاں۔ آج تو بڑا اچھا لگتا ہے، آج ہماری کوئی محفل مجلس خالی نہیں ہوتی ہے، بڑا ٹیسٹ لگتا ہے۔ اور کیوں ٹیسٹ نہ لگے؟ اس لیے کہ جو غیبت کرتا ہے، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ
غیبت کرتا ہے تو غیبت کرنے کی وجہ سے اس کو اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کا ٹیسٹ ملتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بچو کثرت گمان سے. ان بعد الظن اثم، بعد گمان بہت ہی گنہگار، بڑی گنہگاری کو لاتا ہے. ولا تجسسوا، اور جاسوسی نہ کرو. قرآن کہہ رہا ہے کہ جاسوسی نہ کرو، کسی کی ٹھوہ میں مت لگو، کسی کی عیب کو مت تلاشو، کسی کے عیب کو کمی کو مت ڈھونڈو. ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، برائی نہ بیان کرے. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، قرآن کہہ رہا ہے کہ کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے، پسند کرتا ہے اپنے بارے میں کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو کھائے؟ فکرہتموہ، یقیناً کوئی نہیں چاہتا ہے، یقیناً کوئی پسند نہیں کرے گا. واتقوا اللہ، تو قرآن کہہ رہا ہے پھر ڈرو اللہ سے. ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، ساتھ میں اور بھی صحابی تھے. ایک صحابی سے چوک ہوئی اور انہوں نے ماعز اسلمی جو اپنے گناہ کا اقرار کر کے اپنے اوپر سزا جاری کروا کر کے اس دنیا سے ایمان کے ساتھ اللہ کے یہاں تشریف لے گئے. ماعز اسلمی جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے اپنے اوپر سزا جاری کروا کے، وہ صحابی کہنے لگے ان کے بارے میں، ماعز اسلمی کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے عیب کو چھپا لیا تھا، لیکن انہوں نے خواہ اپنی عیب کو اللہ کے رسول کے سامنے بتلا کر کے اپنے اوپر سزا جاری کروایا. بس صرف اتنا تفسیرہ کتاب میں لکھا ہے کہ انہوں نے کیا تھا ماعز اسلمی کے بارے میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا ان کے اس تبصرے کو. آگے جا کر کے راستے میں ایک گدھا سڑ رہا تھا، مرا ہوا پڑا تھا اور سڑ رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دو صحابی جنہوں نے کہا تھا ان کے بارے میں اور جنہوں نے سنا تھا، ان دونوں کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جاؤ اور اس مرے ہوئے سڑے ہوئے گدھے کے جسم سے گوشت کا ٹکڑا لاؤ اور کھاؤ میرے سامنے. اب وہ دونوں جب سنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، کانپ گئے، تعجب کرنے لگے کہ یہ کیا اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ سڑے ہوئے گدھے کے گوشت میں سے ایک حصہ لے کر کے آؤ اور میرے سامنے کھاؤ. تو کہنے لگے اللہ کے رسول کیسے ممکن ہوگا، ہم کیسے کھا سکتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جو تم نے تبصرہ کیا ہے ایک شخص کے سلسلے میں، وہ اس سے بھی زیادہ سنگین گناہ تم نے کیا ہے، اس سے بھی زیادہ تمہارا بڑا گناہ ہے. تم نے اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو کھایا ہے. یہ غیبت کرنا مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو کھانے کے مانند ہے. اسی لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ آدمی کا گوشت بڑا لذیذ ہوتا ہے. پوچھا گیا کیسے لذیذ ہوتا ہے، کسی نے کھایا ہے؟ غالباً امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تھا. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم تھے، بہت ذہین تھے. انہوں نے فوراً جواب دیا کہ ہر کوئی تو مردوں کے گوشت کو کھاتا ہے، انسانی گوشت کو کھاتا ہے، ہر کسی سے تو یہ گناہ ہوتا رہتا ہے. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں امام صاحب؟ تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ غیبت کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ غیبت تم سے ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ غیبت میں تمہیں ٹیسٹ ملتا ہے. دیکھا گیا ہے کہ مجلسوں میں جو غیبت ہو رہی ہے تو ہو رہی ہے، وہ بند ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے. کسی کے سلسلے میں تبصرہ ہو رہا ہے تو یہ چلتا رہتا ہے مسلسل تبصرہ، اور اتنا ٹیسٹ ملتا ہے، سننے والوں کو ٹیسٹ ملتا ہے، کہنے والوں کو ٹیسٹ ملتا ہے.
کتنا مزہ آتا ہے، مزہ لے لے کر کے کسی کے عیب کو بتلایا جاتا ہے، کسی کی برائی کی جاتی ہے اور اس پر تبصرہ ہوتا ہے، ہنسی مذاق ہوتا ہے، کتنا اچھا لگتا ہے۔ وہ یہ نہیں جانتا ہے کہ ہم یہ کر کیا رہے ہیں، اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو کھا رہے ہیں۔ ایسا ڈش ہم اپنے لیے تیار کر رہے ہیں دسترخوان پہ کہ اس ڈش کو ہم تناول کر رہے ہیں اور لقمہ بنا کے کھا رہے ہیں، اپنے پیٹ کے اندر ڈال رہے ہیں۔ یہ غیبت کرنا اتنا سنگین گناہ ہے۔ اسی لیے زبان کے سلسلے میں فرمایا جرمہ صغیر و جرمہ کبیر۔ یہ زبان تو دیکھنے میں بہت معمولی چیز ہے، لیکن اس کا جرم بہت ہی بھیانک ہے۔ لیکن غیبت ہمارے معاشرے میں جو اتنی پھیلی ہوئی ہے اور اتنا ناسور ہے، اس سے ہم بچنا بھی چاہیں تو بچ سکتے ہیں۔ اس کے بڑے طریقے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں ہے کہ قیامت کے دن غیبت کے تعلق سے مجھ سے پوچھا نہیں جائے گا، اس لیے کہ جب مجھے پتا چلا کہ غیبت اتنا سنگین گناہ ہے، تب سے میں نے کسی کی غیبت نہیں کی۔ ایسے بھی ہمارے اکابرین بزرگان دین گزرے ہیں کہ انہوں نے دعوے کے ساتھ کہا کہ غیبت کا گناہ ہم سے نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہم دنیا کے اندر ہم سے غیبت ہو گئی ہے تو یہ چونکہ حقوق العباد کا گناہ ہے، جب تک جس کی ہم نے غیبت کی ہے وہ نہیں معاف کرے گا، تب تک اللہ کے یہاں سے بھی معافی کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ تو اس سلسلے میں ہمیں دنیا کے اندر معاف کرا لینا ضروری ہے، اور اس کے طریقے ہیں۔ اگر ہم قریب میں کسی کی غیبت کی ہے تو ہم جا کر کے معافی مانگ لیں، کہہ دیں بھائی انسان ہونے کے ناطے کمزوری تھی، ہم سے غلطی ہو گئی، ہر کوئی معاف کر دے گا۔ معاف کرا لینا عقل مندی کی بات ہے۔ سستی، لاپرواہی، شیطانی وساوس، یہ سب شیطانی حربہ ہے کہ ہم کیوں معاف کرائیں، کیوں نہ کرائیں، مرنے کے بعد پتہ چلے گا، کیوں نہیں کرائے۔ معاف کرا لینا بہتر ہے۔ سب سے بہتر چیز، بڑی چیز تو یہی ہے کہ جب غیبت ہو رہی ہو کسی محفل اور مجلس میں تو وہاں بریک لگا دیں، غیبت سنے ہی نہ، غیبت کرے ہی نہ۔ مخلوق کا ذکر، مخلوق کی بات کرنے سے کیا فائدہ؟ خالق کی بات کریں، اللہ کی بات کریں، اللہ کا ذکر کریں، رسول اللہ کا تذکرہ کریں، صحابہ کرام کا تذکرہ کریں، جس کے تذکرہ کرنے سے ہمیں ثواب ملے گا، جس کے تذکرہ کرنے سے روحانی ہمیں غذا فراہم ہوگا، جس کے تذکرہ کرنے سے ہمیں ہماری روحانیت میں ترقی ہوگی، جس کے تذکرہ کرنے سے ہمارا مستقبل سنورے گا، جس کے تذکرہ کرنے سے اللہ اور رسول خوش ہوں گے، ان کا ہم تذکرہ کریں، اللہ کا تذکرہ کرے، رسول اللہ کا تذکرہ کرے۔ یہ دنیا دار مخلوق کا تذکرہ کرنے سے بھی کیا ملے گا سوائے گناہ کے، سوائے غیبت کے۔ اگر کوئی غیبت کر بھی رہا ہو تو وہیں ہم بریک لگا سکتے ہیں، بھائی آپ تو جو کہہ رہے ہو کسی کے بارے میں وہ ایسا ہے نہیں، ان کے اندر ایسی خوبی بھی ہے۔ ہر انسان کے اندر برائی ہی نہیں ہوتی ہے، کوئی خوبی بھی ہوتی ہے۔ یہ ہماری کمی ہے، ہماری کم ظرفی ہے، کم عقلی ہے کہ ہم اس کے عیبوں کو زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں، اس کی کمی کو زیادہ فوکس کرتے ہیں۔ اس کے اندر خوبی تو دیکھیں، ہر انسان کے اندر خوبی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی کمال اور ہنر ہوتا ہے، اس ہنر کو بھی تو دیکھ لیں۔ غیبت ہو رہی ہو تو وہیں ہم بریک لگا دیں، نہیں بھائی آپ جو کہہ رہے ہو اس کے اندر فلاں خوبی بھی ہے، فلاں ہنر بھی ہے، فلاں کمال بھی ہے، بڑا اچھا وہ آدمی ہے۔ تو اس طرح سے غیبت سننے والوں میں ہمارا نام نہیں لکھا جائے گا، کتابوں میں لکھا ہے۔ اور اس طرح وہ غیبت جو کر رہا ہے وہ بھی باز آ جائے گا، رک جائے گا، وہیں آگے غیبت نہیں کرے گا۔ کہ سننے والے جب سن نہیں رہے ہیں، سننے والوں ہی سے، سننے سے غیبت کرنے والے غیبت کرتے ہیں، سننے والے اگر نہ سنیں تو کوئی غیبت نہیں کرے گا۔ کس کو سنائے گا؟ در و دیوار کو تھوڑی کوئی سناتا ہے، جب کوئی سنتا ہے تبھی کوئی سناتا ہے۔ تو غیبت کا گناہ اگر ہو جائے تو دنیا کے اندر معاف کرا لیں۔ اگر دنیا جس کی ہم نے غیبت کی ہے وہ اگر دور دراز ملکوں کے ہیں، جیسے ہم سعودی عرب کے حکمران کی ہم نے غیبت کی ہے یا بڑے بڑے لوگوں کی ہم نے غیبت کی، وہاں جا کر کے تو ہم معافی مانگ نہیں سکتے ہیں۔ تو طریقہ یہ ہے کہ ان کے لیے بلندی درجات کی دعا کریں تاکہ ان کے درجات کی بلندی ہو، اور اس طرح سے ان کے گناہ کی معافی کے لیے دعا کریں۔ کل قیامت کے دن جب ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے ہماری دعا کی برکت سے، یا بلندی درجات ان کو حاصل ہوں گے ہماری دعا کی برکت سے،
تو وہ ہمیں معاف کر دیں گے میدان محشر میں. کل قیامت کے دن وہ ہمیں آسانی سے معاف کر دیں گے. اور جب تک بندہ نہیں معاف کرے گا، جب تک وہ نہیں معاف کریں گے جس کی ہم نے غیبت کی ہے، تب تک اللہ کے ہاں سے فیصلہ نہیں ہوگا. اتنا سنگین گناہ ہے. اس لیے غیبت کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے ہمیں اس سے بالکل رک جانا چاہیے. اللہ کا ذکر، زبان کا استعمال صحیح طور پر کریں. اللہ نے جو زبان کی نعمت دی ہے، اس زبان کا ہم اللہ کی نعمت سمجھتے ہوئے اللہ کے ذکر میں لگائیں. ہر وقت ذکر الہی سے زبان کو تر رکھیں. یہ زبان کی قدردانی ہے. اللہ